الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے محبت اور اخلاص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وروح الارواح و غذائہا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب کے توفیق سے ماہ رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے، بخششوں بھری گھڑیوں سے ہم مستفیض اور مستنیر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح اس نے فقط اپنے فضل و کرم سے امن و سلامتی کے ساتھ اتنے روزے گزار دیے، باقی جو روزے اور باقی جو عبادات رمضان ہیں انہیں بھی امن و سلامتی، صحت و عافیت کے ساتھ گزار دے۔ ماہ رمضان رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ ہے، اور رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کی ایسی بارش کا مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے میں کسی شخص کی بخشش نہ ہو سکے تو سب سے زیادہ خسارے میں وہی شخص ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں بیان کیا، اور علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مفہوماً بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي رَمَضَانَ فَمَتَىٰ يُغْفَرُ لَهُ، کہ رحمت بھری بارشوں میں ماہ رمضان کی ایک ایک گھڑی جو بارش نور کی ہے، اس میں بھی اگر کوئی شخص اپنی بخشش نہ کروا سکے تو پھر کب اس کی بخشش ہوگی؟ وَمَن لَّمْ تُعْتَقْ رَقَبَتُهُ مِن نَّارٍ فِي هَٰذَا الشَّهْرِ فَمَتَىٰ تُعْتَقُ، اور اگر وہ اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو آتش نار سے آزاد نہ کروا سکا تو پھر کب اس کی آزادی ہوگی؟ اس سے بہتر اور کوئی مہینہ ہے تو بتائے کہ کسی مہینے میں اس سے بہتر عمل کیا جا سکتا ہو، یا کسی مہینے میں اس سے زیادہ اجر و ثواب کی نوید ہو، بشارت ہو؟ جب اجر و ثواب کی نوید و بشارت اس مہینے میں زیادہ ہے، چھوٹا سا کام بڑا کر دیا جاتا ہے، بڑا کام 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو چاہیے اہل ایمان کو، آخرت کا شوق رکھنے والوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں خوب لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ عبادات کریں، اور مہینوں میں جو عبادات کرتے تھے اس سے کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اس مہینے میں خریداری زیادہ کرنے کی کوشش کرتے، کھانے پینے کی اشیاء زیادہ لینے کی کوشش کرتے کہ کہیں گھٹ نہ جائے افطار میں، ایسے ہی عام دنوں میں، عام مہینوں میں جو ہم اعمال کرتے ہیں، نمازوں کا پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار، جو عام مہینوں میں پورے سال ہم کرتے ہیں، اس سال کوشش کیجئے اس مہینے میں کہ اس سے کچھ زیادہ کریں، تاکہ لگے تو کہ یہ ماہ رمضان ہم نے گزارا ہے۔ چنانچہ یہی طریقہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے ماہ رمضان میں؟ امام بیہقی نے شعب الایمان میں مختلف طرق سے اسے کچھ روایت کیے ہیں، جو چند آیات اور چند احادیث یہ ہیں جس سے رسول اللہ کے معمولات معلوم ہوتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کیا عمل کرتے تھے، رمضان المبارک کو کیسے گزارتے تھے۔ چنانچہ امام ابن خزیمہ نے روایت کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ظاہر ہے کہ گھر کی بات تو گھر کی خاتون ہی بتا سکتی ہے نا،
کسی کے گھر کی بات اگر معلوم کرنی ہے تو خاتون خانہ سے ہی پتہ صحیح طور پر چل سکتا ہے، باہر کی بات باہر والے بتا سکتے ہیں، گھر کی بات گھر والے بتائیں گے۔ تو یہ تو گھر کی بات ہے، تو اس وجہ سے یہ روایت کرنے والی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ فعن ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا آپ کمر کس لیتے، شد مئزرہ، کمر کس لیتے۔ کمر کسنے کا معنی ہوتا ہے چوکنے ہو جانا، تیار ہو جانا، آنے والے کسی واقعے سے کسی معاملے سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرنے کو کمر باندھنا کہتے ہیں۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے نا۔ تو باندھ کمر کا مطلب ہوتا ہے، کمر کسنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو تیار کر لینا۔ یہ ایک محاورہ ہے، اصطلاح ہے، اپنے آپ کو ہر طرح سے آنے والے کسی بھی کام کے لیے تیار کرنے کو کمر کسنا کہتے ہیں۔ ورنہ عام طور پر صحیح طور پر جو اکھاڑے میں پہلوان جاتے ہیں وہ کمر کستے ہیں، تو اسی کو جو ہے اصطلاحاً ہر کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ، رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا آپ کمر کس لیتے، ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخا، اور عبادتوں میں ایسے مصروف اور مشغول ہوتے جب تک چاند رہتا آپ بستر پہ نہیں جاتے۔ یہ رسول اللہ کا معمول ہے، جب تک ماہ رمضان کا چاند نظر آتا رہتا، لم یأتی فراشہ حتی ینسلخا، آپ بستر پہ نہیں جاتے، رب کو راضی کرنے کی تیاری کرتے، عبادات میں لگ جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک ہمارے لیے یہ عمل کرنا تو مشکل ہے، لیکن تھوڑا بہت تو آگے بڑھنا چاہیے۔ راتیں بہت بڑی ہوتی ہیں، کچھ عبادت کریں، کچھ ریاضتیں کریں، کچھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ سحری میں اٹھنا ہے، 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، ایک صفحہ یہ قرآن کی تلاوت کر لیں، 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیں، تاکہ ایسا آپ کو خود کو لگے کہ آپ نے کچھ الگ کیا ہے عام دنوں سے۔ ورنہ اگر روٹین وہی ہے جو عام دنوں کا ہے تو پھر آپ کو خود احساس کرنا مشکل ہوگا کہ ماہ رمضان آپ کیسے گزار رہے ہیں۔ جب رسول اللہ کا یہ طریقہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر شخص ایسے ہی گزارے کہ وہ عبادتوں کی طرف لگ جائے، جھک جائے، اور رات بھر عبادتوں میں، ریاضتوں میں، ذکر و اذکار میں، مجاہدات میں گزارے، جیسے کہ رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو تھوڑا بہت تو ضرور کرنا چاہیے، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ بتایا، وقالت فی حدیث آخری ہی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی دوسری حدیث روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، خوف کی وجہ سے یا مغفرت کی خوشی کی وجہ سے، عبادتوں میں اجر و ثواب میں زیادہ ہونے کی نوید کی خوشی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، یا تو خوشی کی وجہ سے کہ اب 1 رکعت پڑھیں گے تو 70 رکعتوں کا ثواب ملے گا، یا ایک طرح سے خوف کی وجہ سے کہ یہ اللہ کا مہمان آیا، نہ جانے میں اس مہمان کا صحیح طور پہ حق ادا کر سکوں کہ نہیں۔ اور یہ سب عمل یا یہ تمام کام امت کو سکھانے کے لیے ہیں، ورنہ رسول اللہ تو رسول معصوم ہیں۔ آپ اگر، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کچھ بھی نہ کریں تب بھی آپ بخشے بخشائے، تو یہ سارا جو عمل بتایا جا رہا ہے یہ امت کی رہبری کے لیے، امت کے لیے ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1 رکعت قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کی تمام عبادات پہ بھاری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ماہ رمضان آتا
تغیر لونہ، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، وکثرت صلاتہ، اور آپ نماز کی کثرت میں لگ جاتے، وابتہل فی الدعاء واشفق لونہ، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا رہتا اور آپ کثرت سے دعاؤں میں لگ جاتے۔ تو اب دیکھیں، پہلی حدیث میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ماہ رمضان آتا کمر کس لیتے اور آپ راتوں میں ایسی عبادتوں میں لگ جاتے کہ پھر بستر میں نہیں جاتے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ خوشی سے بدل جاتا، چمک جاتا، اور آپ نمازوں کی کثرت کرنے لگ جاتے اور دعاؤں کی کثرت میں لگ جاتے۔ تو یہ ہم نے عمل کرنا ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان اب ہمارے درمیان آ گیا تو عام دنوں میں جو نمازیں پڑھتے تھے اس سے ہٹ کے نمازیں پڑھیں۔ بحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، نماز تراویح ہے، یہ عام دنوں سے ہٹ کے ہے نا، نماز تراویح ہے، اس کے علاوہ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے تاکہ ماہ رمضان کی تمام تر برکتیں ہمیں ملیں، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس مہینے میں وابتہل فی الدعاء، رسول اللہ دعاؤں میں لگ جاتے تھے۔ اس مہینے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے تو بہت سے ایام اور بہت سے مواقع بتائے گئے ہیں۔ انہی ایام اور مواقع میں سے ماہ رمضان ہے کہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں دعا کرنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ، رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے، وسائل اللہ فیہ لا یخیب، اور اس مہینے میں رب سے سوال کرنے والا کبھی خالی دامن نہیں کیا جاتا۔ اس مہینے میں جو رب سے سوال کرے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ تو دعاؤں کے لیے اس مہینے کی ایک ایک گھڑی ہے جو ہم دعا کر سکتے ہیں، خاص طور پر سحری کا وقت اور افطار کا وقت، یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجرب ہے، جو اولیاء نے بھی بیان کیا اور احادیث صریحہ میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ لہذا سحری کے وقت میں بھی دعاؤں کا خاص اہتمام کیا کیجیے، اور افطار کے وقت میں بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ دو اوقات دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت اہم ہیں، اسی وجہ سے ان دو وقتوں میں شیطان مشغول کر دیتا ہے۔ سحری کا وقت تو ہبڑ دبڑ میں مشغول کر دیتا ہے کہ کیسے اٹھے، کیسے سحری کی، کیسے نماز پڑھی، بس جیسے تیسے سارے معاملات نمٹا دیے کہ دعا کے لیے تحمل کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ایک گھڑی بھی میسر نہیں آتی۔ اور رہ گئی بات افطار کی، تو افطار کا وقت ہم نے گزار دیا شربت بنانے اور فروٹ کاٹنے میں اور افطار سجانے میں، تو وقت تو ہم نے لیا نہیں نا دعا کے لیے۔ تو جب دعا کے لیے لیا نہیں تو پھر جب ہم دعا کریں گے نہیں تو ہمیں عطا کیسے کیا جائے گا؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ افطار کے وقت ہونے سے کم از کم 10 منٹ پہلے دسترخوان لگا دیا جائے، لوگ بیٹھ جائیں اور کم از کم ایک رکوع قرآن مجید کی آیت تلاوت کر لیں، قرآن مجید کا ایک رکوع تلاوت کر لیں، یا کچھ درود و سلام پڑھ لیں، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں، اپنے لیے کریں۔ ہم ہر چیز کے محتاج نہیں ہو سکتے لیکن دعاؤں کے محتاج ضرور ہیں۔ اپنے لیے کریں، ہمارے لیے کریں، مرحومین کے لیے کریں۔ دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے یہ ہر شخص جانتا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کریں، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کریں، برما کے مسلمان ہیں، دنیا جہان میں جہاں مسلمان مغلوب ہیں ان کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اور یہ ایک خاص گھڑی ہمیں ملی کہ افطار کے وقت ہم دعا کریں تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، تو اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ لہذا یہ اپنا معمول بنائیے، ماہ رمضان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے انہی معمولات کی طرح ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔